بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف یا مشکات المصابیح میں آج ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، وہ ہے امارت اور قضاء۔ امارت سے مراد سرداری اور حکمرانی ہے، اور قضاء سے مراد فیصلہ کرنا ہے، شرعی عدالت ہے۔ اور اسلامی حکومت کی عمارت انہی دو بنیادی ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امیر، امام یا سربراہ مملکت، وہ اسلامی قوانین کا اساسی محافظ ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ قوم کو منظم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، امت اور دین کی حفاظت کرنا، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی توانائی، اس کو اسلام کے دفاع، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، عقل، دین، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے وقف کرے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حقیقی طور پر سربراہ یا امیر وہی ہوتا ہے جو سیاست کو سمجھتا ہو، اور سیاست کا معنی ہمارے ہاں تو دھوکہ، فریب اور دغا بازی ہے، لیکن سیاست کا اصل مفہوم قوم کی تربیت اور قوم کی اصلاح ہے۔ اسی طریقے سے قاضی، جج، یہ اسلامی عدالت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے شہریوں کے حقوق، جس طرح کے امن ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، ان کا محافظ ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ رب کائنات نے جو احکامات نازل فرمائے ان کے مطابق صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اور فیصلہ کرتے ہوئے وہ کسی کا خاندانی پس منظر یا اس کی دولت یا اس کا قاضی کے ساتھ ذاتی تعلق، ان چیزوں کو قطعی طور پر مد نظر نہیں رکھتا۔ تو آنے والا جو باب ہے، اس میں جو احادیث ہم پڑھیں گے، وہ ان دونوں چیزوں کے متعلق ہوں گی۔ بہت اہم سبق ہے، بہت اہم احادیث آنے والی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مختصراً مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔